well on top. Ball in, brilliant Yorker. Pakistan are on fire. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ سٹوری، اور آج ہم بات کریں گے دو میچز کے اوپر، جس میں سے پہلا میچ بنگلہ دیش ورسز آسٹریلیا کا ہے، اور دوسرا میچ آج جو کہ پاکستان کا آخری میچ تھا 11 تاریخ اور 11ویں مہینے میں۔ تو آج ہم دوسرے میچ جو ہے وہ پاکستان ورسز انگلینڈ کا میچ ہے، جس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور آج کے میچ کی جو ہمارے پاس جو ڈیٹیل ہے ہم وہ آپ سے شیئر کریں گے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ٹاس کے بعد جیسے ہی انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ میچ میں جو ہے وہ گراؤنڈ میں جو ہے وہ پرفارم کرنے آئی، تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر یہ بات کریں گے کہ انگلینڈ کی ٹیم نے جس طرح سے انہوں نے اپنا سٹارٹ لیا، اور سٹارٹ کے بعد ان کی کس طرح سے ایک بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ پوری سیٹ اپ ہوئی، اور اس بیٹنگ لائن اپ کے بعد پھر جو بالنگ سپیل تھا اس کے اوپر۔ تو آج کے ہم سب سے پہلے میچ کے اوپر بات کرتے ہیں آسٹریلیا ورسز بنگلہ دیش کے اوپر۔ دیکھیں، بنگلہ دیش جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس ورلڈ کپ کے ٹور سے باہر ہو چکا تھا بہت پہلے ہی، تو جو ان کا لاسٹ میچ تھا اس سے پہلے، تو اس کے بعد آج جو ان کا میچ جو انہوں نے صبح میں آسٹریلیا کے ساتھ جو انہوں نے پلے کیا، تو اس کے اندر مطلب اچھے نظر آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ میچ ہم ون کریں، مگر آسٹریلیا سے میچ ون کرنا یہ بہت مشکل ہے، اور یہ چیز مجھے 100% آئیڈیا ہے کہ آسٹریلیا سے میچ جیتنا جو ہے وہ ایک بنگلہ دیش جیسی ٹیم کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سکور بھی فرسٹ ٹائم انہوں نے پہلے بیٹنگ کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سکور بھی ایک اچھا سکور دے دیا تھا، کوئی مطلب بالکل ہی ایسا سکور نہیں تھا کہ جس کو آسٹریلیا بہت ہی ایزیلی چیز کر لیتا، مگر آسٹریلیا نے اس کو بہت ہی ایزیلی چیز کیا، چیز جیسے ان کی دو سے جو ہے وہ وکٹ ان کی گری تھی، اور انہوں نے بہت ہی ایزیلی اس سکور کو جو ہے وہ چیز کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ میچ کے اوپر، جو کہ پاکستان ورسز انگلینڈ کا میچ تھا۔ آج ہمارے لیے یہ میچ بہت ساری ہوپ لے کر آیا تھا، اور آج ہم اپنے جو تھم نیل کا ٹائٹل ہوگا وہ بھی ہم اسی سے ریلیٹ رکھیں گے کہ اگر مگر سے لے کر کاش کا سفر۔ تو اے کاش ایسا ہو جاتا، کاش ویسا ہو جاتا، جو کہ ہر ورلڈ کپ میں ہر ناک آؤٹ میچ کے بعد ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ ہو جاتا۔ تو اسی کاش کے ساتھ ہم اپنا آج کا جو ولاگ ہے وہ ہم اس کی جو ڈسکشن ہے پاکستان ورسز انگلینڈ کے میچ کے اوپر وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم انگلینڈ کی بیٹنگ کی بات کریں گے۔ انگلینڈ کی بیٹنگ کی آج ہمیں جو ہے وہ بسٹرو جو ہے وہ نظر آئے بہت ہی اچھی فارم کے اندر، اور انہوں نے جو ہے وہ اوپن کیا انگلینڈ کی سائڈ سے، اور ڈیوڈ میلن، ان دونوں نے جو ہے ڈیوڈ ملان اور بسٹرو جو ہے وہ انہوں نے سٹارٹ کیا۔ بہت ہی اچھا سٹارٹ تھا، جو کہ ہمیں پاور پلے میں وکٹ دیکھنے کو نہیں ملی۔ یہ بہت بڑی آپ سمجھ لیں کہ ہماری اب کمزوری بنتی جا رہی ہے کہ ہم پاور پلے میں وکٹ گرانا بھولتے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو بالنگ اٹیک اتنا خطرناک ہوتا تھا، اب وہ پتہ نہیں کیوں خطرناک پا نہیں رہا ہے یا ہو نہیں رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی، یہ ساری چیزوں پہ ہم آج بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم نے پاور پلے میں وکٹ نہیں لی۔ شروع کے جو اوور تھے وہ شاہین اور روف سے جو ہے وہ سٹارٹ کیے بابر نے۔ فرسٹ اوور جس طرح شاہین کرتے ہیں، سیکنڈ اوور جو ہے وہ اس بار ہمیں روف جو ہے وہ دیکھنے کو ملے۔ روف جو ہے وہ بہت ہی رن مشین بن کے اس ورلڈ کپ میں سامنے آئے، جس طرح 500 پلس آپ کہہ لیں کہ اس ورلڈ کپ میں انہوں نے اپنے 9 میچز میں جو ہے وہ رن کھائے۔ آج کے میچ میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید روف کو جو ہے وہ یہ لوگ بٹھا دیں، اور حسن علی، وسیم اور شاہین کے ساتھ یہ 3 پیسر کے ساتھ یہ لوگ جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور آج جو سب سے ایک اور ہمارے لیے دیکھنے کے لیے آپ سمجھنے کی ایک چیز تھی، آخری میچ تھا، آج ہمیں شاداب بھی میچ میں نظر آئے۔ شاداب نے اپنے پورے، ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ بالنگ میں انہوں نے اپنے پورے 10 اوور کروائے، اور یہ جو میچز پچھلے انہوں نے 7 میچز کھیلے ہیں، ان 7 میچز میں انہوں نے جو ہے وہ صرف اور صرف 2 وکٹ لیے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بالر جو کہ نائب کپتان ہے، اور وہ آل راؤنڈر ہے اور اچھا بالر ہے، آپ اپنی بالنگ چیزیں ساری بھول گئے ہیں۔ آپ نے پورے ٹورنامنٹ کے اندر 2 وکٹ لیے ہیں۔ یہ آپ کا جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کا آپ ایک نیشنل ٹیم کو پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ نے صرف 2 وکٹ لی ہیں اپنے 7 میچز کے اندر۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان 7 میں اگر آپ
میچ کی بات کریں میچز کی بات کریں تو آپ کو 70 اوور نظر آئیں گے، اور ان 70 اوور ڈال کے اگر آئے ایک سمجھ لیں بالر ہے وہ 2 وکٹ لے رہا ہے تو یہ شرم آنی چاہیے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے بہت ساری چیزیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، مجھے وہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ اسی کے بعد جو ہے جب وہ فرسٹ وکٹ جو ہے وہ افتخار چاچا جو ہے وہ بھی پاور پلے میں پھر ان کو بھی لے کے آ گئے تھے، کیونکہ رؤف کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ رؤف نے پہلا اوور ڈالا، دوسرا اوور ڈالا، 2 اوور میں کے بعد ان کے 19 رن تھے۔ میں نے کہا یار شاہین کے 7 رن ہیں 2 اوور کے بعد، اور ان کے 2 اوور کے بعد 19 رن تھے۔ پھر شاہین آئے، شاہین کو بھی انہوں نے ہٹ کرنا شروع کیا کیونکہ رن ان کو پاور پلے میں ایزیلی مل رہے تھے، ان کو پچ کا آئیڈیا ہو رہا تھا، چیزیں پراپرلی وہ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب وہ تیسرا اوور ڈالنے آئے، تیسرے اوور میں رؤف کو انہوں نے بہت زیادہ ہٹ کیا، پھر انہوں نے شاہین کو بھی ہٹ کیا جو کہ بنتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وکٹ پاور پلے میں تب نکلتی ہے جب دونوں بالر اٹیک کریں، ایک بالر کے اوورز میں رن نہیں آ رہے، دوسرے بالر کے اوورز میں رن نہیں آ رہے، تو جب بالز جو ہے وہ مس ہو رہی ہوتی ہیں، ڈاٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو بیٹس مین کوشش کرتا ہے ہٹ لگانے کی، آگے بڑھ کے ٹرائی کرنے کی۔ پاور پلے ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وکٹ جو فیلڈنگ ہے وہ ابھی اندر ہے، باہر نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم بڑا ہٹ لگائیں جس کے چکر میں بال یا تو کھڑی ہو جاتی ہے یا پھر وہ جو سرکل ہے اس کو وہ پار نہیں کر پاتی، اس کی وجہ سے وہ کیچ آؤٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور آگے بڑھ کے مارنے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے یہ چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ڈاٹ بال زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے اوپر یہ ان کو پرابلم فیس کرنے کو مل رہا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے سکورز ان کے جو رن ریٹ ہے وہ آ نہیں رہا ہوتا جو ان کو پر اوور ریکوائرڈ ہوتا ہے اپنے ٹارگیٹ کو میٹ کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ فرسٹ وکٹ جو ہے وہ رضوان نے گرائی، رضوان کے بعد جو ہے وہ پھر جے روٹ آئے، اور اس کے انہوں نے ڈیوڈ میلان جو ہے انہوں نے 31 رن آج جو ہے وہ اپنی ٹیم کے لیے انہوں نے بنائے، بسٹرو نے 59 رنز بنائے، جے روٹ نے جو ہے وہ 60 بنائے، اور آپ اگر بات کریں بین اسٹوک کی، بین اسٹوک نے آج آؤٹ اسٹینڈ پلے کیا، آؤٹ اسٹینڈنگ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی پہلے سے تو بین اسٹوک آج مطلب فارم میں نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے پورے ٹورنامنٹ میں انہوں نے نیدرلینڈ کے خلاف اتنی اچھی بیٹنگ کی تھی، اس کے علاوہ وہ کسی کے سامنے بھی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائے۔ آج جہاں میں اتنی تعریف کر رہا ہوں میں وہاں یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے 84 رن آر جو ہے وہ انہوں نے بنائے، جس کی وجہ سے ان کی ٹیم کو بہت اچھا ٹوٹل نظر آیا۔ جوئے بٹلر انہوں نے 27 بنائے، جو ہے وہ ہیری بروک نے آج جو ہے وہ 30 بنائے، اور کیا کمال انہوں نے جو ہے وہ آج آپ یہ کہہ لیں کہ یہاں پر انہوں نے وہ جو ہے وہ ساتھ دیا۔ اس کے بعد بٹلر جو ہے رن آؤٹ ہو گئے تھے، شاہین نے پھر جو ہے وہ ہیری بروک کی وکٹ لی، اس کے بعد موئن علی آ گئے جو کہ صرف 8 رن بنا سکے، پھر اس کے بعد جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ واکس آئے جنہوں نے 4 رن بنائے، پھر آگے ڈیوڈ ویلی آ گئے جنہوں نے 15 رن بنائے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ پھر اتنی زیادہ آپ یہ سمجھ لیں کوئی باقی جو ہے وہ اتنا پلے نہیں کر پائے، مگر اسی کے ساتھ جو ان کا اگر آپ ٹوٹل دیکھیں جو انگلینڈ کا آج ٹوٹل تھا وہ تھا 337 رن، یہ ایک بہت اچھا ٹوٹل تھا۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم 400 450 بنائیں گے اگر ہم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں، مگر آج جو جس ٹون میں یا جس سمجھ لیں موڈ میں یہ لوگ لگ رہے تھے، ہمیں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ 350 نہیں، 400 نہیں، یا 425 آج یہ لوگ بنا کر جائیں گے، مگر انہوں نے بیچ میں تھوڑا سا سلو کھیلا، مگر اینڈ میں انہوں نے بہت تیز کھیلا ہے۔ انہوں نے ہر بالر کو ہمارے جو ہے وہ شاہین کو بھی انہوں نے مارا، انہوں نے جونیئر کو بھی مارا، وسیم کو، انہوں نے رؤف کو تو خیر وہ تو رن دے ہی رہے تھے، اور اسی کے ساتھ جو ہے انہوں نے شاداب کو اور ان کو افتخار کو بھی جو ہے وہ ہٹ کیا ہے۔ اچھا، آج پھر ہم اگر بات کریں ہماری جو پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ تھی، پاکستان نے آج بہت بیٹ لگ رہا عبداللہ شفیق کے لیے، عبداللہ شفیق اور فخر دونوں ہی اوپن کے لیے آئے، ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یار ایٹ لیسٹ یہ 100 کی پارٹنرشپ جو ہے وہ یہ بلڈ کر کے جائیں گے، کیونکہ عبداللہ شفیق جو ہیں وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ اچھے فارم میں ان کے ساتھ جو ہے نا فخر کے ساتھ لگ نہیں رہے تھے جب سے فخر کا اور ان کا پیئر بنا ہے، تو ہم آج یہ فیل کر رہے تھے کہ آخری اس ٹورنامنٹ کا میچ ہے، یہ بہت اچھا آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کریں گے، بٹ ہمیں انفارچونیٹلی سیکنڈ بال پہ وہ آؤٹ ہو گئے، اور بہت اچھی بال تھی، اس میں تو خیر کوئی دو رائے نہیں ہے، ان پلیبل بال تھی وہ، اور وہ پلے بھی نہیں کر پائے اس کو، LBW جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے سیکنڈ بال کے اوپر فرسٹ اوور کی۔ پھر فخر زمان آئے، فخر زمان نے جو ہے وہ پورا اوور جو ہے وہ اس کے بعد بابر آئے، بابر نے تو 2 چوکے بھی لگائے تھے اس اوور میں، اوور ہمیں اچھا نظر آیا 9 رن کے ساتھ، ایک سنگل تھا۔ اس کے بعد جب نیکسٹ اوور میں
ہمیں نظر آتے فخر بہت کنفیوز نظر آیا آج، پتہ نہیں کیوں ان کو بال جو ہے ان کے بیٹ پہ پراپر آ نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پورا اوور جو ہے وہ ڈاٹڈ کیا. اس کے بعد جب وہ نیکسٹ 3rd اوور میں ہمیں دوبارہ سے فخر نظر آئے تو وہ انہوں نے سنگل لیا، اس کے بعد وہ آؤٹ ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ 9 بال انہوں نے جو ہے وہ پلے کی تھی، جس میں صرف 1 رن بنایا اور 9 بالوں پہ وہ آؤٹ ہو کے وہ پیویلین چلے گئے، جو کہ ہمارے لیے اس پورے پاکستان کی ٹیم کے لیے یہ بہت ہی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایمبیرنسنگ کی بات تھی کہ یار آپ یہ اپنا اس ٹورنامنٹ کا آخری میچ کھیل رہے ہو. ٹھیک ہے آپ سیمی فائنل جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کر رہے یار، ڈزنٹ میٹر، ایٹ لیسٹ آپ یہ میچ ون کرتے، اپنی وکٹری کے ساتھ آپ جو ہے وہ ٹاپ 5 پہ رہتے. ہمیں یہ چیز زیادہ جو ہے وہ خوشی محسوس ہوتی کہ چلیں آپ نے جو انگلینڈ ٹیم جو کہ بالکل فارم میں نہیں تھی، ہارتی بھی آ رہی تھی، آپ نے آج ان کو ہرایا، تو یہ ایک مومنٹم ہوتا ہے. تو مگر آپ ان سے بھی ہار گئے جو سب سے ہارتی بھی آ رہی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پھر بابر اعظم آئے. بابر اعظم نے 45 بالیں کھیلی، جس پہ 38 رن بنائے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یار ہمیں میکسویل جیسا بیسٹ مین کب ملے گا جو کہ نیچے آ کے اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ آپ کہہ لیں کہ جو بیٹنگ کر کے جائے گا، جو جس طرح افغان کے اگینسٹ انہوں نے کی تھی کہ وہ دنگ رہ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا یار یہ کون آ گیا ہے اتنا آپ سمجھ لیں کہ تیز، ایک ٹانگ اس کی جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وہ سکسز کر رہا ہے. یار آپ ہمیں ایسا کب پلیئر ملے گا؟ ہمیں ایسا بالکل آپ سمجھ لیں ہمارا بالکل جو مڈل آرڈر کا جو نیچے کا جو پلیئر آتا ہے وہ اتنی اچھی ہٹ ہمیں کرنے والا کب ملے گا؟ عبدالرزاق کے بعد ہم یہ چیز ڈھونڈ ہی رہے ہیں کہ کوئی فنیشر کوئی آ کے ہمیں ملے، یا آپ کہہ لیں کہ شاہد بھائی کے بعد ہم یہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. ان کا ساتھ دینے کے لیے بابر کا جو ہے وہ رضوان آئے. رضوان نے آج 51 بالوں کے اوپر 36 بنائے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اتنا سلو کیوں کھیل رہے ہیں. یہ وہی پچ ہے جس کے اوپر انگلینڈ نے 300+ رن آپ کو دیے، اور آپ جو ہے یہاں پر اتنے کم سکور کے اوپر آپ اپنی وکٹ جو ہیں وہ لاس کر رہے ہیں، اور اتنی زیادہ ڈاٹ بال کیوں کر رہے ہیں. پھر جو ہے وہ بابر آؤٹ ہوئے. پھر جو ہے وہ پارٹنرشپ جو ہے وہ بنانے جاتے ہیں رضوان اور شکیل. سعود شکیل جو ہے ہمیں یہ بھی جتنا آؤٹ اسٹینڈ جو ہے وہ یہ پلیئر ہے، انہوں نے اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس نہیں دی ہے اپنی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی پرفارمنس دیکھیں. انہوں نے آج 50 بنائی، 29 انہوں نے جو ہے وہ رنز آج بنائے 37 بالز کے اوپر، جو کہ یہ بھی کوئی اتنی اعلیٰ یا شاندار اننگ نہیں تھی. اس کے بعد جو ہے وہ رضوان آؤٹ ہوئے. رضوان کے بعد پھر سعود شکیل اور آغا سلمان، ان دونوں نے جو ہے وہ کوشش کی اس پارٹنرشپ کو بلڈ کرنے کی، جس میں جو ہے وہ 45 بال کے اوپر آغا سلمان نے 51 رن بنائے اور وہ بھی آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ چاچا آ گئے. افتخار سے ہمیں یار آپ ہٹر ہیں، آپ کو ایز اے فنیشر ایز اے ہٹر اس ٹیم میں اس نمبر پہ کھلایا جاتا ہے کہ یہاں پر آ کر کچھ ایسا آپ کر دیں گے جیسا میکسویل نے کیا تھا. مگر انفارچونیٹلی ہمیں یہاں بھی چاچا کی ہینڈ سے کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دیکھنے کو نہیں ملی. صرف 3 جو ہے وہ رنز بنائے 5 بال کے اوپر، وہ بھی پویلین چلے گئے. اس کے بعد جو ہے وہ شاداب خان آئے جو کہ نائب کپتان بھی ہیں. انہوں نے آج فیلڈنگ اچھی کی تھی، بالنگ اچھی نہیں کی تھی، مگر ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اپنا، کیونکہ آل راؤنڈر کا نا یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اس کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ اگر بالنگ میں پرفارم نہ کر سکا تو بیٹنگ میں کر لے گا، اور اگر بیٹنگ میں نہ کر سکا تو وہ بالنگ میں کر لے گا. مگر شاداب ہمیں آج بیٹنگ میں، جہاں پاکستان کو ان کی بیٹنگ کی، ان کے رنز کی ضرورت تھی، مگر ان کے بلے سے بالکل جو ہے وہ رنز نہ آ سکے. صرف 4 رن بنا کر 7 بال کھیل کر وہ بھی آؤٹ ہو گئے. پھر آتے ہیں ہمارا بالکل اب آ گیا ہمارا ٹیل اینڈ. ہمارا جو ٹاپ آرڈر ہے وہ بھی چلا گیا ہے، ہمارا جو مڈل آرڈر تھا وہ بھی چلا گیا ہے. اب صرف ٹیل اینڈ رہ چکا ہے. شاہین شاہ فریدی نے 25 رن بنائے 23 بالیں کھیل کر. وسیم نے 16 رن بنائے 14 بالیں کھیل کر. حارث رؤف نے 35 رن بنائے 23 بالیں کھیل کر. مجھے تو ان بیٹر سے زیادہ اچھا یہ بالر لگ رہا ہے. جہاں پر ہم حارث رؤف کے لیے یہ بات کر رہے تھے کہ آج ان کو یہ میچ ہی نہیں کھیلنا چاہیے تھا، اور آج جو انہوں نے جو ہے وہ 500+ رنز کی جو ایک آپ سمجھ لیں جو سب سے زیادہ رنز دینے والا بالر تھا اس کی فہرست میں چلے گئے. آج انہوں نے یہاں پر 35 رن انہوں نے اپنے مائنس بھی کیے، جو کہ انہوں نے اتنے ہائی سکور کھایا تھا. اسی کے ساتھ جو پاکستان کا ٹوٹل تھا وہ 10 وکٹوں کے نقصان پر 244 رن بنا کر ہماری آل ٹیم آؤٹ ہو گئی، اور اسی کے ساتھ ہم یہ میچ ہار گئے. اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ہمارے جو میچز تھے وہ کہاں پر ہم نے اپنی کیا غلطیاں کی، یہ چیزیں تو
بات کرنا آپ مطلب ہم ہر ولاگ میں اپنی بات کر چکے ہیں. آج ہم اتنے سیڈ ہیں, ہم اتنے, آپ سمجھ لیں کل ہماری ٹیم واپس آ رہی ہے اور ہمارا ٹورنامنٹ ختم ہو چکا ہے. یہ ورلڈ کپ ہر بار کی طرح 2019 کے ورلڈ کپ میں اور 2023 کے ورلڈ کپ میں ہمیں کچھ بھی چینج دیکھنے کو نہیں ملا. آپ یہ دیکھیں 2019 کے ورلڈ کپ میں جو کہ انگلینڈ میں تھا, وہ پچیز ہمارے ایشین کے لیے مشکل ہوتی ہیں. ہم نے وہاں بھی اسی طرح کھیلا جہاں ہم نے ایشین پچیز کے اوپر جہاں پر ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہونی چاہیے تھی, نہ ہم نے سری لنکا میں وہ پرفارمنس دکھائی, نہ ہم نے وہ انڈیا میں وہ پرفارمنس دکھائی. ہمارے میچز جو ہیں وہ ہم نے شروع کا ایک میچ ون کیا, ٹھیک ہے, جو نیدرلینڈ کے ساتھ تھا. سیکنڈ میچ ہم نے سری لنکا والا ون کیا. اس کے بعد ہم ہم آسٹریلیا سے بھی ہارے, ہم افغان سے بھی ہارے, اور اسی کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ ہم انڈیا سے بھی ہارے, اور اس کے بعد پھر ہم افریقہ سے بھی ہارے. یہ 4 کنٹینیو میچز جو ہیں وہ ہارنے کے بعد پھر ہم کھیلتے ہیں بنگلہ دیش سے. بنگلہ دیش سے ہم اپنی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ فارم واپس آ گئی اور ہم بنگلہ دیش سے جیت جاتے ہیں, جس کے ساتھ ہمارے 6 پوائنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے 3 میچز ون کر لیے تھے. اور اس کے بعد ہمارا نیکسٹ میچ ہوتا ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ, جہاں پر قدرت کے نظام کی اگر ہم بات کریں تو بارش ہمیں وہ میچ اور فخر کی وہ اعلیٰ بیٹنگ ہمیں وہ میچ جتا دیتی ہے. اسی کے ساتھ اگر ہم اپنے آخری 9ویں میچ کی جو ہم آج بات کر رہے ہیں, جس کے اوپر میں نے اتنی لمبی آپ سمجھ لیں کہ میں نے پورا آپ کو سمجھایا ہے کہ ہمارا جو ابھی جو بیٹنگ لائن اپ تھی اس میں کیا کیا فالس ہے, وہ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. بابر کی جو کپتانی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ بابر کی جو کپتانی ہے یہ ہمیں اتنی ویک نظر آتی ہے, اتنی کمزور نظر آتی ہے. یا تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کیا ان کی بات نہیں مان رہے, یہ کیا جان بوجھ کے اتنی گندی بال کر رہے ہیں, یہ جان بوجھ کے کیا اتنی جلدی ارلی آؤٹ ہو کے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے جو کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ میچز جو ہیں اس کے اندر یہ پرابلم ہمیں فیس کرنے کو مل رہی ہے. کیا اس پوری 11 ٹیم کا جو ہم ایک جتھا جو اس کے اندر بھیجتے ہیں گراؤنڈ کے اندر, ان میں ایکا نہیں ہے. کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹیم یہ پرفارم اس طرح سے نہیں کر پا رہی جس طرح سے ان پچز کے اوپر ان کو کرنا چاہیے تھا. یہ بیٹنگ پچز ہیں, یہ ہم سب کو پتہ ہے. اس کے باوجود بھی ہمارا نہ تو نمبر 1 جو بیٹر ہیں نہ وہ چل رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی ٹورنامنٹ کے اندر بابر جو ہیں وہ نمبر 1 سے سیکنڈ آ گئے. اسی ٹورنامنٹ میں شاہین نمبر 1 ہوئے مگر ودن 24 آور وہ پھر نمبر 5 پر آ گئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹورنامنٹ نے جو ہے وہ بابر کو سیکنڈ نمبر پہ لا کھڑا کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے رنز نہیں کیے. اگر آپ رنز کرتے تو آپ اسٹل ہائر ہوتے, ٹھیک ہے. تو آج ہم نے جو بات کی اپنی جو ہمارے جو گزشتہ میچ تھے اور جو ہمارا آج کا میچ تھا, آج کا آسٹریلیا والے میچ کی ہم نے بات کی اور ہم نے آج اپنے میچ کی پاکستان ورسز انگلینڈ میچ کی بات کی. تو ہم بہت افسردہ ہیں, میرے آپ کو فیس سے لگ رہا ہوگا کیونکہ ہماری ٹیم واپس آ رہی ہے. ہمارا ٹورنامنٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہمارے لیے اب آنے والی جو چیزیں ہیں ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. اب فائنل ہو چکی ہیں وہ 4 ٹیمیں جس کے اوپر ہم نے اپنے ڈے فرسٹ سے اس پورے سمجھ لیں کہ پوری جرنی کو لے کر ہم نے جو ڈسکشن آپ کے ساتھ کی تھی. جو 4 ٹیمز فائنل ہوئی ہیں, فرسٹ سیمی فائنل جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے انڈیا ورسز نیوزی لینڈ کا, اور جو سیکنڈ سیمی فائنل ہے وہ ہونے جا رہا ہے آسٹریلیا ورسز ساؤتھ افریقہ کا. ان دونوں میں سے جو ٹیمیں جیتیں گی وہ ٹیمز جو ہیں وہ فائنل میں جو ہمیں نظر آئیں گی. اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے. اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت, ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, ہمیں لائک کریں, ہمیں شیئر کریں, اور ہمارے اگر آپ فیس بک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک چینل کو آپ لائک کیجئے, شیئر کیجئے, فالو کیجئے. ہماری ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی وال پہ شیئر کیا کیجئے. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.